کہ آپ یقین کریں گے کہ دنیا میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس کے پاس نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ کوئی بڑا سرکاری عہدہ اور نہ ہی کوئی سیاسی طاقت، لیکن اس نے بہت سے لوگوں کی زندگی کو بچایا اور بہت سی لوگوں کی زندگی کو بدل دیا۔ یتیم بچوں کا سہارا، لاوارث لاشوں کا وارث اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، اور اس کے علاوہ بیماروں کو وقت پر ہسپتال پہنچانے والا شخص جس نے اپنی ساری زندگی ان چیزوں پر وقف کر دی، وہ تھے عبدالستار ایدھی، جس نے یہ چیز تو ثابت کر دی کہ انسانوں کی خدمت کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ دل کا بڑا ہونا ضروری ہے، انسانیت ہونا ضروری ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے بہت سے لوگوں کی زندگی کو بدل دیا، بہت سے لوگوں کو جینا سکھا دیا۔ 1928 میں برِ صغیر کے ایک گاؤں بانٹوا جو کہ آج گجرات میں موجود ہے انڈیا کے، وہاں پر عبدالستار ایدھی کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد ایک کاروباری شخص تھے، ان کے گھر کا ماحول سادہ تھا، لیکن ایک چیز خاص تھی، ان کی والدہ بہت مہربان خاتون تھی، وہ لوگوں کی مدد کرنا لازمی سمجھتی تھی، بہت زیادہ مدد کیا کرتی تھی لوگوں کی۔ وہ تو اکثر ایدھی کو بھی پیسے دیا کرتی تھی، کہتی تھی جاؤ ضرورت مندوں کی مدد کر کے آؤ، اور وہ چند سکے صرف سکے نہیں تھے بلکہ انسانیت کا پہلا سبق تھا جو آگے پوری دنیا کو متاثر کرنے والا تھا۔ عبدالستار ایدھی ابھی نوجوان ہی تھے جب ان کی والدہ بیمار پڑ گئی، انہیں فالج کا مسئلہ تھا اور اس کے علاوہ ان کی کافی صحت خراب ہوئی، اور اس دوران عبدالستار ایدھی ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، انہیں وقت پر دوا لا کر دیا کرتے تھے، ان کو کھانا بھی خود کھلایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی ان میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اور تب انہیں ایک بہت بڑا احساس ہوا کہ ہر غریب کے پاس ڈاکٹر تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ تب سوچا کرتے تھے کہ میں انسانوں کی خدمت ضرور کروں گا، اور جو بیمار ہیں ان کی تو لازمی خدمت کیا کروں گا۔ پیدا وہ ضرور انڈیا میں ہوئے تھے، لیکن 1947 میں وہ پاکستان آ گئے، ان کا پورا خاندان ہی پاکستان ہجرت کر کے آ گیا، اور یہاں پر وہ کراچی میں آباد ہو گئے۔ وہاں پر رہنا کوئی آسان نہیں تھا، پہلے زندگی بہت مشکل تھی وہاں رہنا، اور اسی وجہ سے عبدالستار ایدھی ہمیشہ چھوٹی موٹی جو نوکریاں تھیں وہ کیا کرتے تھے، کبھی کپڑے بیچ لیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی ملازمت ہوتی تھی وہ کر لیا کرتے، اور ان تھوڑے بہت پیسوں میں ہی وہ گزارا کر رہے تھے۔ 1951 میں کراچی میں ایک وبا پھیلی، لوگ بیمار پڑنے لگ گئے، اور لوگوں کے پاس ڈاکٹرز تک پہنچنے کی سہولت موجود نہیں تھی، لوگوں کے پاس دوائیاں لینے کی چیزیں تک نہیں تھی، کہیں اپنا علاج کروانے کا ذریعہ نہیں تھا۔ تب عبدالستار ایدھی نے دیکھا کہ اب وقت ہے لوگوں کی مدد کرنے کا، اسی لیے انہوں نے کچھ چند پیسے اکٹھے کیے اپنی جاب کے ذریعے، اور ایک چھوٹا سا خالی کمرہ جو تھا وہ کرائے پر لیا، اور وہاں پر فری ڈسپینسری کھول لی۔ نہ کوئی بڑی عمارت، نہ کوئی جدید مشینیں، نہ کوئی بڑی ٹیم، صرف ایک انسان جو سب کی مدد کر رہا تھا، جو کوئی بیمار آتا تھا ان کی مدد کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، انہیں دوا لا کر دیا کرتے تھے، اگر کسی کو کھانا کھلانا بھی پڑ جاتا تھا وہ بھی کھلا دیا کرتے تھے، اور یہیں سے وہ شروع ہوا سفر جو کہ آگے جا کے سب سے بڑی فلاحی تنظیموں میں سے ایک ہونے والا تھا۔ چند سال بعد ایدھی نے محسوس کیا کہ مریضوں کے لیے صرف علاج ہی ضروری نہیں ہے بلکہ انہیں وقت پر ہسپتال پہنچانا بھی ضروری ہے، اسی لیے انہوں نے کچھ پیسے اکٹھے کر کے ایک چھوٹی سی وین خریدی، اور اس وین کو ایز اے ایمبولینس یوز کیا، اور ڈرائیور بھی وہ خود ہی تھے، وہ پورے شہر کا چکر لگایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو میں اسے فوراً ہسپتال پہنچا سکوں، اور اس طریقے سے انہوں نے بہت سے لوگوں کی تب مدد کی، بہت سے لوگوں کو انہوں نے فری میں اپنی وین میں، ایک چھوٹی سی وین میں ایز اے ایمبولینس کے طور پر لوگوں کو ہسپتال وقت پر پہنچایا۔ آج ہمارے ملک میں ہزاروں ایمبولینس چل رہی ہیں، لیکن اس سفر کا آغاز ایدھی کی ایک وین سے ہوا۔ ایدھی کے لیے انسان کی پہچان کوئی ذات، مذہب، زبان یا قومیت نہیں تھی، بلکہ ایک چیز تھی کہ وہ انسان ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، یا کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، یا کس طرح کی زبان بولتے ہو، یا کس ذات سے ہو، انہیں صرف اس چیز سے کرتا تھا کہ وہ انسان ہے، کوئی لاوارث ہے، کوئی بھوکا ہے، یا کوئی یتیم ہے، یا کوئی کسی کو مدد کی ضرورت ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ کون ہے، بلکہ یہ سوچتے تھے کہ وہ ایک انسان ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد لازمی کرنی ہے۔ وقت گزرتا گیا، لوگ ایدھی کی انسانیت سے بہت متاثر ہوئے، انہوں نے کپڑے، پیسے، دوا سب کچھ دینا سٹارٹ کر دیا، اور یوں ایدھی فاؤنڈیشن وجود میں آئی، اور یہ وہ ادارہ تھا جس کا صرف مقصد تھا انسانیت کی خدمت، اور یوں جو یتیم بچے تھے ان کو سہارا ملا، لاوارث لاشوں کو دفنایا گیا، جہاں کہیں کوئی آفات یا کوئی مصیبت آتی تھی وہاں پر وقت پر پہنچ کر مریضوں کو ہسپتال پہنچایا گیا، اور دنیا کو دکھایا گیا کہ ایک انسان بھی لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ہر عظیم انسان کے ساتھ ایک ساتھی ضرور ہوتا ہے، عبدالستار ایدھی کے ساتھ ان کی جو اہلیہ بلقیس ایدھی تھی، وہ بھی عبدالستار ایدھی کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی تھی، وہ اپنی ایک تحریک کا حصہ بن چکی تھی، انہوں نے ہزاروں یتیم اور نومولود بچوں کو پالا، اور اس کے علاوہ جو خواتین کے لیے شیلٹرز ہوم بنائے، ہر مشکل وقت میں عبدالستار ایدھی کے ساتھ وہ ہمیشہ کھڑی ہوا کرتے تھے۔ اگر عبدالستار ایدھی انسانیت کے محافظ تھے تو بلقیس ایدھی جو تھی وہ انسانیت کی ماں بن گئی تھی۔
पाकिस्तान में कई मर्तबा जो गुर्बत से मारे या समाजी दबाव की वजह से जो लोग थे वो बच्चों को सुनसान जगह पर या कूड़ेदान में फेंक दिया करते थे। तब अब्दुल सत्तार ईधी ने देखा कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक मरकज़ बनाया झूला के नाम से, और वहाँ पर उन्होंने लिखा कि बच्चों को कत्ल ना करें बल्कि हमारे हवाले कर दें। ये सिर्फ कोई एक झूला नहीं था, बल्कि हज़ारों मासूम जानों को बचाने का एक ज़रिया था। बाद में उन्होंने बच्चों की तालीम, रिहाइश और खुराक का बंदोबस्त भी किया, और ये ईदी फाउंडेशन की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एम्बुलेंसेस ज़्यादा होती गई, पूरे मुल्क में एम्बुलेंसेस का एक सिस्टम पूरा शुरू हो गया। जहाँ कहीं कोई मुसीबत आती थी, सैलाब आता था, आफात आती थी, कोई ज़लज़ला होता था, कोई बीमार होता था, कोई एक्सीडेंट हो जाता था, वहाँ पर ईदी की एम्बुलेंस फ़ौरन पहुँच जाया करती थी। पूरे मुल्क में एक नेटवर्क बन चुका था, और यूँ ये नेटवर्क वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस के नाम से दुनिया में पहचाना जाने लगा। लेकिन ईदी के लिए ये कोई एक रिकॉर्ड नहीं था। वो कहा करते थे, अगर कोई एक भी जान बच जाए तो मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ यही पता है कि ईदी एम्बुलेंस चलाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके और भी बहुत से काम हैं, जैसे बच्चों को सहारा देना, यतीम बच्चों के लिए एक अलहदा से सेंटर बने हुए हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं उनके लिए सेंटर बने हुए हैं, बुज़ुर्गों के लिए शेल्टर्स होम, मुफ्त की डिस्पेंसरीज़, और जो माजूर लोग होते हैं उनके लिए अलहदा से एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। और जहाँ कहीं अगर कोई आफत आती है तो उनकी मदद के लिए पूरी एक टीम वहाँ पर आ जाती है। लाखों लोग उन्हें जानने लग गए थे, दुनिया भर से उन्हें अवार्ड मिलना शुरू हो गए थे। लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी एक सादा ज़िंदगी थी, एक सादा लिबास। वो तो अक्सर ही अपना जो फाउंडेशन थी, उनके ऑफिस जो थे वहीं पर आराम कर लिया करते थे। लोग पूछा करते थे कि इतनी सादा ज़िंदगी क्यों, कोई लग्जरी गाड़ी नहीं, कोई लग्जरी घर नहीं। तो वो कहा करते थे कि जो पैसा इंसानियत की खिदमत पर खर्च हो जाए वो मैं अपनी आसाइशों पर क्यों खर्च करूँ। अब्दुल सत्तार ईदी की जो खिदमत थी वो पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुई। बहुत लोगों को उन्होंने मुतासिर किया, और इसी वजह से उन्हें बहुत से अवार्ड भी मिले। लेकिन उनका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये नहीं था कि उन्हें कोई अवार्ड मिले, बल्कि ये था कि जो उन्हें दुआएं मिला करती थी लोगों की मदद करके, बच्चों की माँओं की और इसके अलावा यतीमों की जो दुआएं मिला करती थी, वही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। और जो सुकून दूसरों की मदद करने से मिला करता था, उस जैसी तो कोई चीज़ थी ही नहीं। उम्र बढ़ने के साथ साथ ईदी की जो सेहत थी वो कमज़ोर होनी शुरू हो गई। उन्हें जो गुर्दों की बीमारी थी वो उनका असर बहुत ज़्यादा हुआ, और लेकिन उन्होंने खिदमत नहीं छोड़ी। उन्होंने फाउंडेशन में काम अपना नहीं छोड़ा, लोगों की खिदमत नहीं छोड़ी। उनके नज़दीक जो ज़िंदगी जीने का मकसद था वो लोगों की मदद था। 8 जुलाई 2016 ये वो दिन था जब पाकिस्तान एक बहुत बड़े शख्स से महरूम हो गया। अब्दुल सत्तार ईदी वफ़ात पा गए। खबर फैलते ही पूरे मुल्क में एक गम की लहर दौड़ गई। हर कौमियत, हर ज़ुबान और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने उन्हें खराजे अक़ीदत पेश किया। ये उनका सबूत था कि इंसानियत की खिदमत हर इख्तलाफ से बड़ी है। अगर आज भी पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में एम्बुलेंस की आवाज़ सुने तो यकीनन वो ईदी की ही होगी। अब्दुल सत्तार ईदी का मिशन जो है वो आज भी जारी है, क्योंकि अज़ीम इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि वो एक ऐसा निज़ाम बना जाते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी को जीने में मदद करते हैं। अगर आज हम भी हर रोज़ एक इंसान की मदद करें तो शायद दुनिया पहले से बेहतर हो जाए, क्योंकि अगर आज का दौर देखें तो इंसानियत बहुत कम हो चुकी है। लोगों को एहसास ही नहीं है एक दूसरे का, और अब तो एक दूसरे को पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो। ये चीज़ें एक दूसरे से हसद ज़्यादा हो गई है, इंसानियत कम हो गई है। तो यहाँ करते हैं वीडियो को एंड। आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी से आपको कोई सबक सीखने को मिला, और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की और वीडियोज़ आती रहेंगी। बाय बाय।